الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھو سب. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے پیارے حبیب کبریا شب اسرا سے دولا باعث سے رب و ثواب والی رب و جم والی مدینہ ساز معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم دی بارگاہ بکسکنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز دوستو قرآن مجید فرقان حمید دی شورۂ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات کے سامنے میں
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتاں والی وہ ذات ہے جدے ہتھاں وچ ملکاں دی بادشاہی ہے، اور وہ اللہ ہر چاہت تے قادر ہے۔ رب کائنات نے اس آیہ کریمہ دے اندر ید اللہ دا ذکر فرمایا۔ اللہ دے ہاتھ وچ ملکاں دی بادشاہی ہے۔ کائنات ارضی تے ہر بندے دا اے عقیدہ اور ہر بندہ یہ کہندا ہے اللہ تعالیٰ دی ذات ہتھاں تو پا کے، اکھاں تو پا کے، زبان تو پا کے، وجود تو پا کے، یہ ساڈا مسلم عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت انہاں چیزاں تو پاک ہے، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی، برکتاں والی وہ ذات ہے، پاک ذات ہے، بیدہ الملک جدے ہتھاں وچ ملکاں دی بادشاہی۔ اگر اللہ تعالیٰ دے ہاتھ نہیں اللہ ہتھاں تو پا کے تو پھر رب کائنات نے کیڑے ہتھاں دا ذکر کیتا ہے جدے وچ ملکاں دی بادشاہی، جدوں کہ رب دے ہاتھ ہے ہی نہیں، رب ہتھاں تو پا کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرما نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنا سفیر بنا کے مکے کر لیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول 14,000 صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحت شجر درخت دے تھلے بہ کے اپنے تمام صحابہ نو بلا کے تے سرکار نے بیعت لئی، جس نو بیعت رضوان کہندے۔ سارے صحابہ نے مصطفیٰ دے ہتھاں وچ اپنے ہاتھ دیتے اور اس بیعت دا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ فرمایا محبوب جنہاں لوکاں نے تیرے ہتھاں میں ہاتھ دیتے نے، تیرے ہتھاں میں بیعت کیتی ہے، انہاں تیرے ہتھاں تے بیعت نہیں کیتی، میں رب دے ہتھاں تے بیعت کیتی۔ کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے کی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکتاں والی وہ ذات ہے جدے ہتھاں میں ملکاں دی بادشاہی، تے نالے جیڑا ہاتھ مننے، کان مننے، زبان مننے، اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں تو پا کے کہندے نے وہ بندہ مشرک ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تے انہاں چیزاں تو پا کے وہ گناہگار جڑا انہاں چیزاں نو تصور کرے، تے پھر رب فرمائے ید اللہ، اس کے ہاتھ میں بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں
ملکوں کی بادشاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکھیڑ کر کے دس چھڑیا ہے وہ ہاتھ کیڑے نے جنہاں میں ملکاں کی بادشاہی۔ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جنہاں تیرے ہتھاں میں بیعت کیتی ہے انہاں تیرے ہتھاں تے بیعت نہیں کیتی بلکہ میں رب دے ہتھاں تے بیعت کیتی۔ اگو مصطفیٰ دی کرم نوازی ہے، حضرت عثمان اتھے موجود نہیں سن تے حضور فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ، تو یہ حضور کی کرم نوازی ہے۔ لیکن رب کائنات نے جس ہاتھ کی بات کی ہے وہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ہجرت دا حکم دیتا اللہ تعالیٰ، محبوب مکہ چھاڑ، مکے دے لوگ حضور دے گھر دا معاشرہ کر کے بیٹھے نے، آپ دے گھر نو گھیر کے بیٹھے نے، اور رب کائنات نے فرمایا محبوب مکہ چھڑ کے ہجرت کر جا۔ عرض کی تھی مالک انہاں کافراں نے میرے گھر نو گھیریا ہویا ہے، میں باہر نکلاں گا مینوں نقصان پہنچان گے، میرے مالک میں اتھوں نکلاں گا کیویں؟ اے جننے بھی مخالفین تے دشمن نے سارے میرے گھر نو گھیریا ہے۔ اللہ فرمایا محبوبہ تیرے ہاتھ کوئی عام ہاتھ نے، اے باہر نکل کے ریت دی چٹکی پر کے سورہ یاسین پڑھدا جا تے انہاں ول سٹدا جا، جیڑی مٹی تیرے ہتھاں نال انہاں تے پینی ہے اس مٹی دا اثر ہی ہوئے گا، اے سارے انے ہو جان گے، انہاں نوں اپنی پی جائے گی، تو انہاں نوں نظر ہی نہیں آئے گا۔ تے پھر انجی ہویا مصطفیٰ نکلے، سرکار نے اپنے ہتھاں نال او چٹکی پکڑ کے مٹی دی مٹھی او سورہ یاسین پڑھ دے جاندے نے تے مٹھی انہاں ول ماری جاندے، اور اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں انیا فرما دیتا۔ اس گل دی تصدیق بھی اللہ نے قرآن چ کر دیتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ سونیاں وہ جڑیاں کینکریاں انہاں نوں ماریاں سن اور تموں نہیں سن ماریاں، میں ماریاں سن۔ یہ دو قرآن پاک دی آیات تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ نے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ فرمایا۔ کتے شاعر نے آکھیا ہے او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے، او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے، او کافر دے جیڑا وقت آکے، او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے، او دے ہاتھ نو اپنا ہاتھ آکے، او کافر دے جیڑا وقت آکے، او دے ہاتھ نو اپنا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ رب کائنات نے فرمایا اے پیارے جڑیاں کینکریاں انہاں کافراں نوں ماریاں او تو نہیں ماریاں، او میں ماریاں، او میں ماریاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں ہاتھاں نوں اپنے ہاتھ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جنہاں لوکاں تیرے ہتھاں وچ بیعت کیتی ہے انہاں تیرے ہتھاں وچ بیعت نہیں کیتی، میں رب دے ہتھاں وچ انہاں بیعت کیتی ہے۔ پتہ چل گیا او ملکاں دی بادشاہی کیڑے ہتھاں وچ، او ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ، وہ ہاتھ میرے مصطفیٰ دے ہاتھ جڑے اٹھ جان اللہ دعاواں رد نہیں کرتا۔
حضرات توجہ کرو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو تارے اللہ جدو جناب بیت اللہ شریف ہاتھ چک کے اللہ دی بارگاہ یہ دعا کی تھی، اللہم ایّد الاسلام و عمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام، اللہ جیسنا طاقت دینا چاہنا ہے، عزت دینا چاہنا ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بعمر بن الخطاب اور عمر بن الحشام، ہاتھ ایتھے دعا کی جا رہی ہے، اللہ فرماتا پیارے تیرے ہاتھ اٹھ گئے، تیری زبان تے پہلا عمر بن خطاب دا نام آ گیا ہے، اور عمر بن خطاب بھی نگاہ قدرت میں فٹ آ گیا۔ حضور ہاتھ ہیں چک لین، اللہ تعالیٰ پھر مصطفیٰ دے ہتھاں واپس بھی نہیں موڑدا، مصطفیٰ دے ہتھاں واپس۔ حضرات تبوک دے مقام تے جدوں نبی پاک نے اپنے غلاماں کو بلایا، کچھ بندے پیچھے رہ گئے، انہاں کیا نال نہیں جا سکتے، کہیا جناب سانوں کم تے کہیں جائیے، کئیاں نے جناب بہانہ لگا لیا، لیکن جدوں نبی پاک واپس آئے انہاں نے کی کتاب میں گھر دا سارا مال مسجد نبوی وچ جمع کر لیا، جمع کر کے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کی آقا ذرا رحمت دی نگاہ تے اٹھاؤ، حضور نے نگاہ تھلے کی دی ہوئی ہے، عرض کی آقا ایک بڑی نگاہ تے اٹھاؤ، جدوں سرکار نے نظراں نہیں چکیاں، جناب رب کائنات دے محبوب نے جدوں ناراضگی کا اظہار فرمایا، کہ غلام کہندے نے آقا نفرت دے گناہ کولوں ہونی چاہیے، گناہگار کولوں نہیں، آقا ذرا نگاہ تے اٹھاؤ، رب کائنات کو انہاں دا رونا پسند آ گیا، رب کائنات نے فرمایا پیارے انہاں دا مال غریباں تے تقسیم، غریباں تے تقسیم کر دے، آقا کریم نے مال تقسیم کیتا ہے، عرض کیتی مولا مال تے تقسیم کر دیتا ہے، فرمایا مال تے تقسیم ہو گیا پر میری توبہ دے دروازے ابھی تک بند نے، عرض کیتی مولا کہ میں کھلن گے، آواز آئی پیارے وصلی علیہم ابن صلاتک سکت لہم، ان آواز تے جدنا والے ہاتھ چک کے رحمتی دعا کر تیرے ہاتھ اٹھ جانے، میری توبہ دے دروازے کھل جانے، تیرے ہاتھ اٹھ جانے تے میری توبہ دے دروازے ایکڑے ہاتھ نے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آئے تے غلام کہتے رب کی ایک نظر ہم پر خدا را ایک نظر ہم پر خدا را، یا رسول اللہ دی گھوڑ بیرے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را،
ہاتھ اٹھ گئے اجابت میں جو ایک بندہ کہندا شاہ جی اللہ نے فرمایا سونے ہاتھ چوک تے نبی نے ہاتھ چوک لے تے اللہ فرماندا میں تے تیری دعا قبول ہی نہیں کرنی میں کہو کو تیرا نبی ہونا ہے نہیں آکھی سبحان اللہ میں کہو تیرا نبی ہونا جنہوں اللہ آکھیا میرے نبی دے ہاتھ نام نہ اٹھن صرف تیرے کی خیال آئے ذرا وہ بھی پورا کر دیا میرے نبی دے ہتھاں دی تے شان ہی برابر ہو رہا ہے ہتھاں دی تے شان ہی برابر ہو رہا ہے حضرات میں نبی پاک دے ہتھاں دی شان کے بیان کرا بخاری پاک پڑھن لگا نبی پاک دی بارگاہ نبی پاک کے تو غلام بیٹھے حضرات بیٹھے بیٹھے شان کر گئی اور غلام بزرگ غلام نے او بڑے غلام نے عرض کی دی آقا شام پہ گئی ہے اساں اپنے گھراں جانا ہے حضور میرا اکھاں دی نظر کمزور ہے آقا اسی میں جاواں گے آقا فرمایا غلامو گھبران دی لوڑ نہیں او میں جو ہے میرے ہوندیاں تانوں گھبران دی کی لوڑ صحابہ نو پتہ سی جدوں کو مشکل آوے نا حضور دے در تے جائیے مشکلیں حل ہو جائے حضور نے غلام کو فرمایا اپنی چھڑی اڑا پھڑا نبی پاک نے غلام نے چھڑی پھڑائی آقا نے اپنے گدلا والا ہاتھ چھڑی بنایا رب کعبہ دی قسم اے لوگو وہ چھڑی ہے چھڑی غلام نے پہلا پھڑی سی وہ تو سوٹی ہے جدوں مصطفیٰ دا ہاتھ لگ گیا ہے وہ بیٹری دا کم دین لگ پئی سوٹی بڑھن لگ پئی ہائے ہائے میں کیویں دے بندیاں وچ میں بیان کرنا پیا تانوں پتہ ہی نہیں میں کیڑی شان تے پڑھنا ہیں ہائے حضور نے ہاتھ لائے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اپنا ہاتھ بغل چلے جا کے ایج کر کے باہر کٹے گا ہاتھ چمک جائے گا حضرات موسیٰ کا معجزہ کیے ہاتھ بغل لے جا کے اور باہر کٹن دے ہاتھ چمک جائے نبی پاک دے ہاتھ دی شان ہاتھ سوٹی نو لگے سوٹی چمک جاندی آئے ہاتھی لگے سوٹی نو وہ بھی چمک جاندی ہن دوویں غلام ٹر پئے اگے جا کے دواں غلاماں نے مختلف سمتاں وچ جانا ایک نے ایس گزارے ایک نے ایس گزارے ایک نے ادھر جانا اودے کول بیٹری تے ہے ایک نے ایس پاسے جانا وہ کہنے لگا میرے یارا او بیٹیا میں تے ادھر جانا تو اینے چلا جائے گا تیرے کول روشنی ہے میرے کول روشنی کوئی نہیں او غلام عقیدت رکھن والا ہے وہ کہندا ہے وہ چلے ہاں فکر نہ کر اے سوٹی او سوٹی جنوں مصطفیٰ دا ہاتھ لگے آئے اپنی سوٹی رکھا اس سوٹی نال مس کیتی ہے او بھی پڑھ لگ پئی توجہ ہے جی ہولی آندے سبحان اللہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو یہ نبی پاک کے ہاتھ کی شان ہے ہاتھ لگا موسیٰ دی شان کی ہاتھ بغلے چلے جا کے باہر کڈے تے چمکے حضور سوٹی نو ہاتھ لا دیں تے سوٹی چمکے موسیٰ علیہ السلام پتھر تے مارنا
سوٹا تے 12 چشمے نکل سکتے حضرات پتھر تو چشمے کھڑنا یہ کوئی بڑی گل نہیں ہے نبی پاک دیوار میں صحابہ کرام نے حضرات قافلہ جا رہے ہیں نبی پاک کے غلامہ کو پانی ختم ہو گیا یہ بخاری پاک کی حدیث ہے پانی ختم ہو گیا حضور کی بات کہتا ہے عرض کی تھی آقا پانی ختم ہو گیا ہے ایسا پانی پینا میں سے کچھ غلامہ کو سر بھی کرنا ہے سواریاں پانی پینا ہے تے وضو بھی کرنا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں کسے کو تھوڑا جا پانی ہوگے عرض کی تھی آقا ایک غلام ہے جسے کول پیالے میں تھوڑا جا پانی موجود ہے آقا فرمایا وہ پیالہ لے کے آؤ سرکار دیوار میں وہ پیالہ پیش کیتا گیا حضور نے اپنا دست رحمت اینج کر کے اپنی آن جگڑیاں بس پیالے دے میں رکھیاں نبی پاک کے غلام کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے حضور دے ہاتھ دیا بچاؤں کئیاں بچوں پانی دے چشمے چلن لگ پہ پتھراں وچوں چشمے نکل دے تو ویکھے یہ نعرہ ساڈی پہچان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ آقا ہمارے بڑی شان والے آقا ہمارے بڑی شان والے سید شاہ حسین گجردی حضور دے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں وچوں کدی ویکھیا جی انج ہویا بولو تو صحیح دیے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے کمل والا معجزہ بن گیا میرا کمل والا مل کے پڑھو میرا کمل والا
شان ہے حضور کے ہاتھ کی، حضور کے اولیاء دے حضور کے نبی پاک دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے حضور بچپنے چاپنے پنگوڑے وچ لیٹے ہوئے نے، ماں نے حضور نو پنگوڑے نال بننے آئے کتے حضور تشریف تھلے نہ لے کے آ جان۔ حضرت عباس کہندے نے میں غور نال ویکھیا حضور شام دا ٹائم ہے، پنگوڑے وچ میری نظر سمان وال پئی تے چانٹ کے لیاں کر رہے کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، اچانک میں پریشان ہویا کہ چانٹ کے لیاں کیوں کرنا ہے؟ فرماتے ہیں اچانک میری نظر مصطفیٰ دے پنگوڑے دے پہ گئی، رب کعبہ دی قسم حضور دی انگلی ملتی ہے، کدی اینج کدی اینج کدی اینج کدی اینج، چاند بھی کدی اینج کدی اینج۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں جان گیا وہ چاند عرشاں دا نور اے فلکاں دا نور مدینے دے نور دی انگلی نال کھیڑدا گیا، جدھر انگلی دا اشارہ ہے ادھر ہی چاند ہو جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ حضور جدھر انگلی چکتے ہیں چاند ادھر ہی ہو جاتا ہیں۔ تو یہ کھلونا ہے مصطفیٰ کا، ہیں یہ کیا ہے؟ کھلونا ہے مصطفیٰ کا۔ جابر چاند کے ساتھ تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صحاف۔ وہ اٹکیلیاں کر رہا ہے، آئے چاند نے ایک جواب دیتا ہے، حیران ہو کے عباس کہتے ہیں میں بیٹھیا وہ چاند مصطفیٰ کا کھیڑ ہے، انگلی جدھر ہو جاتی ہے چاند ادھر ہی ہو جاتا۔ عباس کہتے ہیں وہ چنا آسمانہ دیا چنا وہ فلکاں دیا چنا وہ ایک انگلی بنانا ہے ادھر ہی ہو جانا ہے۔ چند کہتا ہے عباس اجے تے ہلانا ہے جدھر جاتا ہے انگلی جدھر ہوئی میں ادھر ہی ہو جانا ہوں، ایک ویڑا آنا ہے میں اینج کرنا میں ٹکڑے بھی ہو جانا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ انگلی نال کھیڈ رہا ہے، وہ کہندا ہے عباس ایک ویلا ایسا بھی آنا ہے انہیں انگلی اینج کرنی۔ وہ کسی نے چاند نو پوچھا سی پہ سارے تینوں ویکھ کے عید مناندے تے تمہیں کدی منائی ہے؟ تینوں سارے ویکھ کے عید مناندے نے، وہ چنا تمہیں کدی عید منائی ہے؟ تے چند کہندا جدوں مصطفیٰ نے انگلی دا اشارہ کیتا میں ٹوٹ کے عید منائی، انگلی دے اشارے سے ٹوٹ کے عید منائی۔ تو جس کی انگلی کے اشارے کا یہ عالم، اس کے ہاتھ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا؟ تو جس کے ہاتھ کی یہ طاقت ہے اس کے بازو کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا؟
تو جس کے بازو کی یہ طاقت ہے اس کے ایک تن کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو جس کے ایک تن کی یہ طاقت ہے اس کے 5 تن کی طاقت کا اندازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام جنگ لڑ رہا سی نا غزوہ احد وچ تے وہ دی تلوار ٹوٹ گئی تے حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کردا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تے ہن میں جنگ کدے نال لڑنی؟ حضور نے ایک کھجور دی سوٹی انج پھڑی تے فرمایا آ لے جا تلوار دا کم دے غلام کہتا مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے میں وہی سوٹی لے کے لڑدا رہا انج اشارہ ہی کرتا سی میں کردا نہ ہو جاؤں جس سوٹی نوں مصطفیٰ دا ہاتھ آ گیا وہ سوٹی میدان تلوار دا کم کر دی ہے یہ شان ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں جے حبیب یمنی آکھے تو میں تینوں تاں مننا جے چن توڑیں انہیں تے سمجھا سی نا بھئی یہ جادو تے اتھے اتھے ہی چلدا ہے انہاں چیزاں تے یہ جادو چلنا ہی نہیں اللہ فرمایا محبوبہ تیرا کام ہی صرف انج کرنا تیرا کام کی ہے بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو شیخ محقق نے مدارج النبوہ دے اندر جڑی گل کی تھی انہاں کہا ہے واقعہ دوپہر دا سی جدو چن ٹکڑے کیتا ہے تو دوپہر نوں تے چن چڑھدا ہی نہیں حضور نے پہلا انگلی دا اشارہ کیتا تو رات ہوئی ہے چن چڑھیا پھر مصطفیٰ نے انگلی دے اشارے نال چن 2 کھن کیتا ہے تو جدی انگلی دے اشارے نال چن 2 ٹکڑے ہو جائے بلکہ میں پچھلے جمعے حضرت قتادہ دی اکھ دا واقعہ بھی تواڈے سامنے بیان کر چکے ہیں آنا تڑی تے رکھ کے لائے حضور ہیں حضور اکھ نکل گئی حضور نے اپنا لعاب دہن لایا پھاڑ کے اکھ ہوتے فٹ کر دی جدا نور ہی پچھوں چلا جائے اکھ نکل ہی جائے مصطفیٰ دے ہاتھ دا کمال ہے ایسا طبیب ہے نالے محبوب دا ہاتھ لگے شفا مل جائے ید اللہ فوق ایدیہم محبوبہ تیرے ہتھاں وچ ہاتھ نہیں دیتے اینا میں رب دے ہاتھ تو پھر اس ہاتھ کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا اور صرف طاقت مصطفیٰ دی اس طرح ہی نہیں مدینہ پاک دے جنگلہ چ ایک بہت بڑا قوی ہیکل ایک پہلوان رہندا سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی نا تو کہنے لگا میرے نال کشتی لڑ میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا مینوں چت کر ہن وہ پہلوان سی تو میں گل اس تو دسن لگا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے صرف حسن با کمال عطا فرمایا سی حضور نو طاقت بھی با کمال عطا فرمایا متے کو کبھی حضور لڑنا نہیں سن جان دے جڑے لڑتے رہے نے انہاں بھی تشانہ مصطفیٰ کو پائیا وہ سب تو وڈی شجاعت تے حضرت علی دی مندے ہو نا بولو تے صحیح یا حضرت امیر حمزہ دی مندے ہو نا یا خالد بن ولید دی مندے ہو نا بڑے بڑے شہنشاہ سن جرار سن مبارزہ کردہ سی تے قتل کردے سن میدان کدی شکست نہیں ہوئی وہ بھی تے سارے مصطفیٰ دے غلام سن یہ غلامہ دا عالم ہے یہ شان ہے خدمت کا عالم کی سردار کا عالم کیا ہوگا
وہ کہنے لگا جناب نے میں چیت کرے کہ تیرا کلمہ پڑھا گا. حضور نے فرمایا تیری شرط منظور ہے کیونکہ آقا چاہتے ہیں ایک کلمہ پڑھے. اور کوئی مقصد نہیں, صرف ایک کلمہ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھات میں حضور نے چھٹکا ماریا پر آجا کے لگی اٹھ کے تے کپڑے جھاڑن لگ پیندا, دھیان نہیں سی. حضور فرمایا ہن دھیان کر لے. پھر جناب آیا حضور نے اپنے چھات مارے جناب نے چھٹکا دیتا پہلا میرے ٹکائے اور دور جا کے ٹکائے. پھر اٹھ کے آ گیا اگر تری ماری ہے حضور نے پھر جنوں پکڑیا سٹیا چھاتی خدمت نہیں. آقا فرماتے ہیں پھر اگر نہیں کلمہ پڑھا. تیری طاقت کا اندازہ میں نے ہو گیا. میں جسم وال نہیں ویکھیا تیرے وال, تیرے جڑی طاقت دیتی ہے رب نے. تیری طاقت کوئی عام طاقت نہیں. حضور کی جو ساری شانیں اور عظمتیں ہیں وہ ورا الورا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک بی بی اپنے پتر نو لے کے آ گئی. عرض کر دی حضور دے جسم دے اتنے دانے نکل آئے نے تے ہٹ دے نہیں. آقا نے فرمایا پھر کیڑی گل ہے اورا لیا. آقا علیہ السلام نے اپنا لواب دان اپنے ہاتھ تے ملیا, وہ دے پورے جسم تے مل دیتا, وہ دے دانے بھی ٹھیک ہو گئے. وہ ہن جدوں وڈا ہویا وہ دی شادی ہوئی, بیوی نے بڑے عطر استعمال کرنے, بڑے ہی عطر استعمال کرنے, خوبصورت خوشبوواں لانیاں. لیکن جدوں انہیں آ جانا نا ساریاں خوشبوواں وہ دے اگے ماند ہو جانیاں. انہیں جیڑی محفل چ جانا خوشبوواں دے ہلے آنے, لوکاں پوچھنا توں کیڑی خوشبو لانا ہے. حضرات جنہوں دیاں کھانے چتھوں آگے انہاں کیا کی دساں کہ خوشبوواں کتھوں آئیاں نے. انہاں کیا بول, انہاں کیا میری ماں بچپن وچ حضور کو لے کے جناب تیرے جسم سے دانے نکلے نے. آقا نے اپنا دعوے دان لا کے ہاتھ پھیریا, دانے میں ٹھیک ہو گئے. ربے کعبہ دی قسم یہ خوشبوواں دے لے اودوں تو لے کے اج تک آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی یہ شان ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اڈی تے سپ ڈنگے تے حضور اپنا لاب ہاتھ نہ لا کے انگل نہ وہ دی اڈی تے لان تے زہر ختم ہو جائے. تے حضرت ابو بکر کہن جیڑی زندگی مینوں رب دتی سی وہ تے مک گئی قبر وچ اپنا اودے چ غار وچ سپ دے ڈنگ مارن نال. اگلی زندگی مینوں حضور دتی ہے. یہ حضور کدی اپنا لعاب اپنے ہاتھ نال میری اڈی تے نہ لا دے کدی بھی زہر ظاہر نہ ہو. تو یہ حضور کے ہاتھ کی برکت ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دی وہ گل میں تو سنائی ہے. حضور نے فرمایا میرے اس ہاتھ کی مثل پیش کرو. تو حضرت علی دووے ہاتھ آ کے اینوں بھی چومیا, اینوں بھی چومیا, اینوں بھی چومیا. نبی پاک نے فرمایا میں تینوں آکھیا میرے ہاتھاں دی شان بیان کر کہ کوئی مثل ہے. حضرت علی کہندے نے حضور علی اے ہاتھ ایدے ورگا, اے ہاتھ ایدے ورگا لگدا ہے لیکن تیرے ہاتھاں دی کائنات وچ مثال ہی کوئی. تو جن کو رب کہے ید اللہ تو ان ہاتھوں کی کوئی مثال بن سکتا ہے؟ کوئی نہیں بن سکتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں میں اللہ نے وہ جڑی میں آیت پڑھی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھوں میں ملکوں کی بادشاہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا اوتی تو مفاتیح خزائن الارض. محبوب نو اللہ نے کائنات ارضی دے خزانے دیاں چابیاں عطا فرمائی. رب نے محبوب نو چابیاں دتیاں نے اپنے خزانے دیاں. بولو تو صحیح, اپنے خزانے دیاں
چابیاں آئے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. کیا حضرت فرما رہے ہیں؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ سارے خزانے دیا چابیاں رب نے مصطفیٰ دے ہتھاں وچ دے چھڑیاں نے. سونیا تیرے ہاتھ میں چنگے ہی بڑے لگے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے حضور دی بارگاہ وچ اگر نبینا صحابی آ جائے جنہوں نظر ہی کچھ نہیں ہوگا ترج کردہ حضور تہاڈی بارگاہ چ آیا کدی اکھاں مل جاننا. میرے آقا فرمایا اورا میرے نیڑے آ. حضور دے کول آیا سرکار نے اینج ہاتھ اکھاں دے ہاتھ پھیرے فرمایا اکھاں کھولی تے ہر شے تو ہاتھ لگ جائے. بازو کٹیا گیا غلام دا جنگ چ بازو لے کے کٹیا بازو لے کے آ گیا. میرے نبی نے نہیں فرمایا کٹیا بازو لے کے آ گیا آزاد رب نے دیتے نے اللہ کو مانگ وہ جوڑے میں کہ میں جوڑ دینا. پر مصطفیٰ نے بازو پھڑیا دوسرے حصے نال ملایا لب لا دیتا ہے. ایہو جی میجک لگی ہیں اوے جنے مرضی سرجن ٹل لا لین کٹیا بازو دے موٹے بیٹا نہیں چلا سکتے. جنہیں مصطفیٰ دے ہاتھ لگا ہاتھ جوڑ کے انجا ہی ٹھیک ہو گیا ہے. جنہیں پہلے جیسا جنہیں رب نے عطا فرمایا. حضرت قتادہ دی آنکھ دوسری آنکھ نالوں بھی چمکدار ہو گئی وہ دے تو بھی تیز نظر آنے لگ پیا. حضرت قتادہ کہندے نے تو میں آنا کہ کدی دوسری آنکھ بھی نکلے نا تے مصطفیٰ اپنے ہاتھ نال آگے جیڑی آنکھ مصطفیٰ دیتی ہے وہ ساتھ میں چاہتے جا کر درد بھی نہیں ہوگی. تو یہ ہیں حضور کے ہاتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ اٹھ جان اشارے ہو جان تے لوگ دے سورج واپس آ جان چند ٹکڑے ہو جائے. انہاں دے ہتھاں دی شان انہاں دے مقام نو اگر میں ساری زندگی بھی بیان کر درا میں نہیں کر سکتا. مینوں حکم ہویا سی کہ قبلے دا رخ جڑا پھریا سی او دے متعلق بھی تساں بیان کرنا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قبلہ تین جاؤ نا تے جدھر نو بیت المقدس شریف قدس جنہوں کہتے ہیں بیت المقدس ہون تے بنی اسرائیل اور اسرائیل دی تحویل وچے نا اور ظلم و ستم ہو رہے ہیں مسلمانہ تے عید دی نماز پڑھ دیاں بمباری کیتی گئی مسجد اقصی شریف تے 1,24,000 نبیاں دا قبلہ ہے تے مسلمان خاموش نے. اللہ کرے مسلم امہ نو ہدایت آ جائے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل وچ کعبے دا خیال ادوں آیا جدوں یہودیاں اعتراض کیتا کہ دین تے نواں لے آیا ویکھاں گے جدوں قبلہ بھی نواں لے آئے گا نمازاں تے ساڈے قبلے والی منہ کر کے پڑھ دینا مسجد اقصی وال. تے حضور دے دل وچ خیال آ گیا یا اللہ یہ تانے مار دے نے قبلہ نواں ہونا چاہیے. اللہ فرما قد نرا تقلب وجهک فی السماء. سونیا تیرا بار بار اسمان وال ویکھنا اسی ویکھ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. جدھر تیری مرضی ہوگی نا اسی ادھر ہی کعبہ بنا دیا گیا.
فولی وجهک شطر المسجد الحرام سونیا نماز دے مسجد حرام ول منہ پھیر اساں کعبہ بنا بھی چلے آئے۔ یہ حضور کی مرضی سے کعبہ بنا، اللہ نے نہیں آکھا اعلان کرا سویرے بن جائے گا یا ٹنڈورا پھیر اے ہون دی پڑھ لو تے اگلی چ بن جائے گا، نہیں، حضور فرمایا نماز چی منہ پھیر اساں کعبہ بڑا نہیں چلے آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جڑے غلام کھڑے سن جی میں حضور پھرے ان جی پیچھے پیچھے غلام پھرے، پیچھے پیچھے غلام پھر رہے۔ اللہ فرماتا بھائی جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم ممن یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، اسی کعبے دا رخ تیرے کس واسطے اسی دیکھیے تو صحیح تیرے پیچھے چڑا چڑا چلتا ہے، جڑے تیرے پیچھے ہون گے وہی تیرے، تے جڑے انکار کر جائیں گے وہ تیرے نہیں۔ اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں چہرہ پھیر ہے انہاں یہ بھی نہیں پوچھیا سونیا ہویا سونیا عزیز سے یاد آمانا پیار کر جی میں دوسرا چیز ہے پھر صحیح اصابی دیکھتے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے نماز میں تو ٹوٹ جاتی ہے، تو ہم کہتے ہیں حضور کے دل میں کعبے کا آیا تھا تو حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کی نماز نہیں ٹوٹی، حالانکہ ساڑھی نماز پڑھ دیں قبلے بلوں رخ پھر جائے تو ساڑھی ٹوٹ جائے، فقہی مسئلہ ہے، قبلے بلوں رخ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے نماز پڑھ دیں، لیکن حضور نے تو نماز پڑھ دیں انج ویکھیا سی جدوں کعبے دا خیال آیا سی تے حضور دی نماز نہیں ٹوٹی، قرآن نازل ہو گیا۔ کہ شاعر نے کیا کرم کیا تیری یاد میں مجھے ستایا نماز میں، کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کرتے رہیے، اساں مک جانا ہے آقا دی شان مقام ختم نہیں ہو سکتا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن کر احساس کا ایک بار